ہسٹوریکل ان آل سینس آف دا ورلڈ. اور یہ تاریخ یاد رکھے گا کہ یہ 5 دن کی جو ملٹری اسٹریٹجی کے لحاظ سے اور ایک ملٹری وکٹری کس قسم کا ملٹری وکٹری، لیکن ایک جو بہت بڑا محاذ ہے جس پہ پاکستان کو فتح حاصل ہوا ہے وہ بیانیہ کے جو محاذ ہے اس پہ پاکستان کو بھی فتح حاصل ہوا ہے. مگر ایک دو وجوہات ہے جس میں تفصیل میں جانا چاہوں گا کہ کیوں پاکستان کو فتح ملا بیانیہ کے لحاظ. ایک تو وہ جنگ کے دوران جو فوج میں نہیں تھے، جو بھی ان سے ہو سکے، آپ کی جو جنریشن زی کے جو پاکستانیز ہیں، جس طریقے سے انہوں نے ہمارا ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو، سوشل میڈیا کے مورچہ کو سنبھالا تھا پاکستان کے لیے، وہ بھی اس پہ بھی ہم سب فخر کرتے ہیں. باقی ہم سب، ہمارے لیے خاص طور پہ سیاستدانوں کے لیے جو حکومت میں نہیں ہیں یا حکومت کے عہدے نہیں سنبھال رہے ہیں، تو ہمارا ہتھیار، جیسے جرنلسٹ کا ہتھیار اپنا قلم ہوتا ہے، تو ہمارا ہتھیار اپنا زبان ہوتا ہے. اور پھر ہر سیاسی جماعت سے جس کا جتنا بھی ہو سکا ان 5 دنوں کے لیے بیانیہ کا محاذ اپنی میڈیا پہ، مگر بین الاقوامی میڈیا پہ بھی سنبھالا گیا. اور صحیح ٹائم پہ آپ صحیح فیصلہ لینا. تو وزیر اعظم صاحب کا یہ فیصلہ کہ اس دن جب بھارت تیاری حملہ کر کے پھر مزید تیاری پکڑ رہے تھے، اور اس الزام کو انہوں نے ایک بنیاد بنا کے دنیا کو قائل کرنے پہ کامیاب ہوتے اگر وزیر اعظم صاحب یہ فیصلہ نہیں لے کہ اس نے اعلان کیا کہ پاکستان تیار ہے بین الاقوامی سطح پہ امپارشل انویسٹیگیشن ہو، ہمارے ہاتھ صاف ہے. اس سے زیادہ ٹھوس فیصلہ یا مضبوط فیصلہ میرا نہیں خیال لیا جا سکتا تھا. اور یہ وزیر اعظم صاحب ٹائمنگ کی، اس فیصلہ کی وجہ سے پاکستان کو اس الزام کے مقابلے میں ہمیں ایک کریڈیبلٹی میں ہم ٹرانسپیرنٹ ہے، یہ جھوٹ بول. بھارت نے اپنے الائز کے ساتھ، دوسرے ممالک کے ساتھ وہ انفارمیشن ہی شیئر نہیں کی، اس لیے جھوٹ تھا کہ پاکستان اس دہشت گردی کا واقعہ کے پیچھے تھا. تو جہاں بھارت اپنا ٹرانسپیرنسی نہیں دکھا رہے، ان کا کریڈیبلٹی کو نقصان پہنچا. پاکستان کو اپنی ٹرانسپیرنسی کی وجہ سے، وزیر اعظم کے اس فیصلہ کی وجہ سے کریڈیبلٹی ہم نے اسٹیبلش کیا. ویسے ہی جنگ کے دوران پاکستان ٹرانسپیرنٹ تھا، ہم وہی کہتے تھے جو ہم کرتے تھے. یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے وہ جو رپورٹ کر رہے تھے کہ جنگ میں ہو کیا رہا ہے، نہ صرف ان کا میڈیا کے تھرو، مگر وہ جو اپنے سفارتی ہاٹ لائنز پہ مختلف ممالک کو بات پہنچا رہے تھے، وہ بھی جھوٹ.